بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ناظرین, آپ کے پسندیدہ پروگرام کیجئے سوال کے ساتھ حاضر ہیں. آج جشن ولادت امام زمانہ کے سلسلے کا پروگرام ہے اور اس میں آپ کو دعوت ہے کوئی بھی سوال کریں امام زمانہ سے متعلق. آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں پہ دیا جائے گا. جو ناظرین نے اس سے پہلے ہم سے سوالات پوچھے تھے ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. مولانا صاحب, کچھ لوگوں کے سوال تھے. قمر عباس صاحب لندن سے جی مراجع اکرام کے بارے میں. ان سے پہلے سوال تھے کچھ لوگوں. جی ہاں, ان سے پہلے بھی تھے, یہ سامنے آئے ہوئے ہیں. تو اگر ہم دیکھ لیجیے, امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے, پہلا سوال تھا یہ ہمارے پاس. دیکھیے, ہمارے یہاں بھی اصولی طور پر امام میں جماعت کا ہم عقیدہ ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم عقیدہ نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پر جا کر کے 1.5 انچ کی آپ مسجد نہ کھڑی کریں, وہاں جا کر کے آپ اپنا الگ وہاں جا کے تشخص قائم نہ کریں, بلکہ وہاں جماعت ہو رہی ہے اس میں شریک ہو جائیں. مراجع اعظام نے کہا ہے کہ اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. فرادہ کی نیت سے آپ نماز پڑھیں, کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہے. صاحب نیت کیسی کی جائے؟ فرادہ کی نیت اپنی انڈیویجول. چلیے, اور کوئی سوال اس کے بعد؟ دوسرا سوال تھا ان کا, قبر میں امام علی آئیں گے. جی, بہت عمدہ سوال. یہ ہمارے بھائی کی خدمت میں عرض کریں کہ قبر میں, بلکہ قبر سے پہلے بھی عالم سکرات میں جب روح کو جسم سے جدا کیا جا رہا ہوگا تو جن جن سے اس مرنے والے نے عشق کیا تھا وہ معصوم ہستیاں ساری کی ساری تشریف لاتی ہیں. خالی مولا علی نہیں آتے بلکہ ساری کی ساری شخصیات آتی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے امام مہدی تک. قبر میں بھی یہی ہے کہ رسول اکرم سے لے کے امام مہدی تک سب کی اس سے ملاقات اور زیارت ہوتی ہے. یہ جو پوچھا ہے کہ ان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا وقت کا امام کون ہے تو کہیں کہ اگر میں کہوں کہ امام زمانہ تو پھر پوچھیں گے کہ بھائی تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ امام تمہارا امام ہے, تو وہ اگر کہے گا کہ لوگوں سے سن کے تو گرز ماریں گے. دیکھیں نا میرے بھائی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. البتہ اگر اندھی تقلید کریں تو شاید آپ کا وہ عقیدہ صحیح نہ ہو کہ جو اندھی تقلید کی بنیاد پر ہے, لیکن آپ کے پاس دلیلیں موجود ہیں. ابھی ہم نے دلیلیں پیش کی. امام زمانہ کو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. امام زمانہ کو اپنا امام تسلیم کرنے کے لیے اور ان کی امامت کے سائے میں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو دیکھنا کوئی بالکل ضروری نہیں ہے. آپ سفر کرتے ہیں, فلائٹ میں بیٹھتے ہیں. ابھی ذرا اس مثال پر غور کریں آپ بھی کاظم بھائی. اگر آپ فلائٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ جا کے سیٹ پر بیٹھتے ہی ضد کرنا شروع کر دیں کہ بھائی میں جب تک کہ پائلٹ کو نہیں دیکھوں گا یا نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ جو لے کے جانے والا ہے, جس کے اوپر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ مجھے تباہ نہیں کرے گا, مجھے مروائے گا نہیں ہواؤں میں آسمان میں اسے دیکھ کر کے ہی مطمئن ہونا چاہتا ہوں, تو آپ سے کہا جائے گا کہ تم یہاں سے نیچے چلے جاؤ, کسی اور کو بٹھا لیتے, تم کو نہیں, یہ پائلٹ کو دکھاتے, ہم پائلٹ تم نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, آج کل تو سیکیورٹی اور بھی زیادہ سخت ہو گئی ہے. تو انسان وہاں جا کر کے ضروری نہیں ہے کہ سفر کرنے کے لیے پائلٹ کو بھی دیکھے. ہماری تمام روزمرہ میں دین کی رہنمائی ضروری ہے. علماء کے ذریعے سے وہ دین ہم تک پہنچ رہا ہے, ہم اس پر عمل کریں امام زمانہ کو مانتے ہوئے کہ وہ ہیں اصل میں جو پائلٹ ہیں اس دین کے, فلائٹ کے. اس جہاز کو وہ کرے, ڈرائیو کر, وہ لے کے جا رہے ہیں, اور دنیا میں انہی کے وجود سے رہنمائی, انہی کے وجود سے ہدایت, انہی کے وجود سے سچائی ہے. ٹھیک ہے, یہ مانتا ہوا اگر بغیر دیکھے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو نہ تنہا وہ اس کو گرز نہیں مارا جائے گا بلکہ فرشتے اس کو سلام کریں گے. میرے بھائی چلیں. بالکل. محمد علی صاحب یارک سے, جی, ان کا بیسک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سورس آف انکم کیا تھی؟ امام زمانہ امام علی علیہ السلام, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسین اور دیگر معصوم اماموں کے 2 طرح کی ان کی سورس آف انکم تھی. ایک آپ کی خود کھیتی باڑی کا سلسلہ تھا. مولا علی علیہ السلام کے باغ تھے, ایک ایسا باغ جس میں 500 درخت تھے, ہر درخت پر امام 2 رکعت کی نماز پڑھتے تھے ہر دن. تو اس طرح 1000 رکعت نماز ہر دن آپ پڑھا کرتے تھے. تو وہ درخت کہاں سے تھے؟ آپ کی ملکیت میں تھے.
اس کے علاوہ بعض معصوم اماموں نے تجارت میں کسی اور کے ساتھ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر کہ ہم سرمایہ ہماری طرف سے ہے، محنت تم کرو اور جو پیسہ کما کے لاؤ گے حلال طریقے سے اس کو ہمیں دو، تھوڑا سا جو ہمارا حصہ ہے تمہارا حصہ تمہارے پاس. تو اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں ایسا بزنس ملتا ہے ہمیں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. معصومین کا یہ طریقہ تجارت اور زراعت. اس کے علاوہ بھی وہ جو بیت المال میں سہم امام اور جو عطیہ جات آتے ہیں، جیسے رسول اکرم کے لیے، تمام نبیوں کے لیے کہ اگر کوئی امت کا آدمی لا کر کے دیتا ہے تو اس میں بھی تصرف کا حق نبی کو حاصل ہوتا ہے اور امام کو حاصل ہوتا ہے. اس کو بھی البتہ کبھی اپنے لیے انہوں نے استعمال نہیں کیا، زیادہ تر انہوں نے فقراء اور مساکین کے لیے اس پیسے کو لگایا، لیکن ان کا بھی بہرحال حق ہوتا ہے. چنانچہ اب ذرا دیکھیں نا، مولا علی کی وجہ سے جتنی بھی فتوحات ہوئیں سرکار دو عالم کے زمانے میں مولا علی کی وجہ سے ہوئی. دوسرے لوگ جنہوں نے جنگ میں کوئی کمال بھی نہیں کیا وہ مالا مال ہو گئے مال غنیمت سے، لیکن مولا علی نے سارا مال فقراء میں تقسیم ہمیشہ فقراء میں جی دے آگے دیا. بڑھیں. ان کا ایک سوال جس کا جواب آپ نے دے دیا تھا، امام کی زیارت جو ہے وہ وہم ہے یا حقیقت ہے، اور پھر اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا کہ جی ہمارے 12 خلفاء ہیں. جی ہاں، اور بے انتہا مکمل اور جامع جواب تھا. اور امام زمانہ کی معرفت کے بغیر بندہ اگر مر جائے تو جاہل. اس سے پہلے قمر عباس صاحب کا کیا تھا؟ قمر عباس صاحب کا مراجع اکرام کے حوالے سے تھا. امام زمانہ سے رہنمائی لیتے ہیں. ظلم و بربریت جو دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے کیا ان کو حکم ملتا ہے؟ جی بہت عمدہ سوال ہے قمر عباس صاحب کا کہ مراجع اعظام کیا واقعاً بھی مولا امام زمانہ سے رہنمائی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں، بے شک لیتے ہیں. لیکن رہنمائی کے لیے پھر وہی بات ہے کہ براہ راست امام سے ملاقات ضروری نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا مسئلہ اتنا پیچیدہ ہو جائے کہ کوئی مجتہد یا مجتہدین کا گروہ اس پیچیدہ مسئلے کو حل نہ کر سکے تو پھر تو امام ہی کی طرف رجوع کیا جائے گا. چنانچہ بحرین کے علماء کا قصہ موجود ہے. یہ جو بحرین میں میجارٹی جو اس وقت شیعہ ہے، پتہ ہے کس وجہ سے شیعہ ہوئے؟ اقلیت میں، جہاں دنیا میں ہر جگہ اقلیت میں تھی وہاں بھی اقلیت میں تھی، اچانک وہ اقلیت اکثریت میں بدل گئی. ایک بادشاہ کے ایک وزیر کی شرارت کی وجہ سے، کہ ایک وزیر نے شرارت ایسے کی کہ ایک سانچہ بنا کر کے ایک انار کے اوپر اس سانچے کو چڑھایا تھا کہ اس انار کو جو نیچرل بظاہر لگ رہا تھا لے کر آیا اور اسے کہا کہ دیکھو اللہ نے ایک دلیل انار کی شکل میں ہمیں دے دی ہے کہ رسول اللہ کے بعد یہ خلیفہ یہ خلیفہ یہ خلیفہ ہیں. 3 خلفاء کے اس میں نام تھے، نقش تھے انار میں، انار کے اوپر بالکل نیچرل طریقے سے. اور پھر بادشاہ نے جمع کر کے علماء کو شیعہ کے کہا کہ دیکھو تم لوگ بھی مان لو، اور اگر مان جاتے ہو سارے کے سارے مثلا اہل تسنن ہو جاتے ہیں، سنی ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر شیعت پر باقی رہتے ہیں تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی، پھر ہم تم پر جو ہے نصیحتی کریں گے. اب علماء نے کہا 3 دن کا ہمیں ٹائم دے کہ ہم آخر اس کا جواب تو لے کر آئیں کہ آخر یہ کیا ہوا، کیسے ہوا کہ نیچرل ایک انار پر وہ نام کندہ ہو گئے. چنانچہ وہ گئے، پاکیزہ ترین افراد، مخلص ترین افراد، متقی ترین افراد علماء میں سے گئے، امام کو پکارا، استغاثہ کیا، بہت زیادہ استغاثہ کیا. پہلا دن گزر گیا، امام سے ملاقات نہیں. دوسرا دن گزر گیا، امام سے ملاقات نہیں. تیسرا دن قریب تھا کہ جو تھے ان کے اندر بھی شک و شبہ کا مرض پیدا ہو جائے کہ امام نمودار ہوئے. پہلا سوال سب نے یہ کہا کہ آقا 3 دن آپ نے دیر کیوں لگا دی؟ امام نے کہا ہم ہر کسی کے یقین کے مطابق مدد کرتے ہیں. تمہارا پہلے ہی دن یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اسی وقت تمہاری ملاقات کر کے تم سے تمہاری مدد کروں گا تو میں اسی وقت آ جاتا. تم نے 3 دن کی مہلت کیوں لی؟ تو اس کا مطلب تمہارا یقین اتنا مضبوط نہیں تھا. تو جب تمہارا یقین 3 دن کے لیے تھا تو میں تیسرے دن آیا. ٹھیک، اب جو مسئلہ ہے کیا ہے؟ امام نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے.
ایک شاطر قسم کا مکار وزیر، اس نے اس انار کے درخت کو جب دیکھا کہ شروع میں ہی ایک انار جو ہے ابھی کچا شروع ہوا ہے، تو اس پر ایک پہلے سے ہی کندہ سانچہ تیار کر کے اس کو چڑھا دیا تھا اور اس کو کور کر دیا تھا۔ جیسے جیسے انار بڑا ہوا، اس سانچے سے اس پر نقش نام کے وہ بڑھتے چلے گئے۔ اس نے وہ سانچہ اتار کے اپنی ایک فلاں کمرے کی الماری میں چھپا کے رکھا ہے، اور اس انار کو لا کر کے اس نے دھوکہ دیا ہے۔ تم لوگ جاؤ بادشاہ کو کہو کہ ہم اس کا جواب اس کے گھر میں تلاش کر کے دیتے ہیں، جا کر کے کمرے سے نکالو اور وہ جو سانچہ ہے اس سانچے کو نکال کر کے بتاؤ کہ یہ اس کی شرارت ہے، اس میں کوئی خدا کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ قدرتی چیز ہے بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ بھی کہو کہ وہ جس نے ہمارے امامت کے خلاف یہ سازش رچی ہے نا، اس کے لیے یہ کہو کہ چونکہ اس کے اوپر سانچہ ڈھکا ہوا تھا، سورج کی روشنی اسے براہ راست نہیں مل سکی، اس لیے اس انار کے اندر سوائے دھوئیں کے کچھ نہیں ہے، کوئی دانہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور اس سے کہو کہ وہ انار خود کھولے، جب وہ انار کھولے گا تو اس کے اندر سے دھواں نکلے گا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اندھا کر جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس وہ گئے اور وہ سارا جیسے امام نے رہنمائی فرمائی تھی انجام دیا، وہ آدمی اندھا بھی ہوا، اور اس بات کو جس نے سنا اور دیکھا سب نے امام مہدی کی امامت کو بھی مان لیا اور اہل بیت اطہار کے دین کو بھی تسلیم کر لیا۔ یہ ہے بحرین کے شیعہ ہونے کا ایک راز۔ جی یہ تو بہت ہی میں نے مطلب یہاں پر ان کے جواب یہ ہے کہ رہنمائی امام ضرور کرتے ہیں مراج اعظام کی، کبھی بغیر کسی ملاقات کے اور کبھی ضرورت پڑ جائے تو براہ راست ملاقات کے ساتھ بھی۔ جی سید علی جان شاہ کا سوال مزید ان کا ایک قمر عباس صاحب کا نقطہ رہ گیا تھا نا کہ کیا امام کو تکلیف نہیں ہوتی ہے جب ظلم ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے وہ بھی منتظر ہیں، وہ منتظر بھی ہیں منتظر بھی ہیں۔ منتظر اللہ کے حکم کے ہیں، منتظر ہمارے ہیں کہ ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ منتظر کہتے ہیں اس کو کہ جس کا انتظار کیا جائے، منتظر کہتے ہیں اس کو کہ جو انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر بھی رہے ہیں اور ان کا انتظار دنیا میں ہو بھی رہا ہے۔ تو آپ منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں۔ ان کا ایک سوال اور بھی تھا جی امام سے ملاقات کا طریقہ۔ ہاں، امام کی ملاقات کے لیے 3 باتیں، بس چوتھی بات نہیں ہے۔ دعائیں آپ پڑھیں نہ پڑھیں، استغاثہ کریں نہ کریں، آپ دعائے عہد پڑھیں نہ کریں، راتوں کو جاگے نہ جاگیں، 3 شرائط ہیں۔ پہلے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں۔ بہت کہنے کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے بہت مشکل۔ کیسے انسان ہر طرح کے گناہوں کو پاک کرے؟ ہماری آنکھیں گناہوں کے میل سے پاک ہو جائیں، ہمارے کان گناہوں سے بالکل مبرہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، ہمارا ذہن، ہمارا دہن، ہمارا ہاتھ، ہمارا دل، ہمارا وجود گناہوں سے پاک ہو جائے، ظاہری طہارت بھی ہو جائے، باطنی طہارت ہو جائے، پہلی شرط۔ دوسری ہے کہ آپ صرف اور صرف 100% حلال روزی کمائیں، حلال روزی کھائیں، کیونکہ روزی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ عشق امام زمانہ میں آپ امام کو آواز دیتے چلے جائیں، جہاں کہیں واقعاً آپ کے اندر ان سے ملاقات کی تڑپ ہو جائے گی حقیقی طور پر پیدا، تو آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ امام نے خود ایک اچھی مثال سے بات سمجھائی ہے۔ علی بن مہران ایک امام کی زیارت سے مشرف ہونے والے بہت ہی پاک و پاکیزہ انسان سے آپ نے ملاقات میں فرمایا، کہہ دو کہ ہم خود بھی ملنا چاہتے ہیں، تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تمہارے اندر میرے لیے تڑپ ایسی ہو جیسے مچھلی کو پانی کے لیے تڑپ ہوتی ہے۔ پانی سے جدا کر دو نا، جیسے پانی کے لیے بے چین تڑپتی ہے مضطرب مچھلی، ویسے تم میرے لیے ہو جاؤ نا، تو پھر ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے مل کے؟ واہ واہ، بات یہ ہے نا، اگر ایسا نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے، تو پھر مل کے کیا کرو گے؟ وہ تو شرمندگی ہوگی،
ان کو بھی تمہیں بھی شرمندگی ہوگی. گناہوں کے ساتھ میں کیسے جاؤں گا؟ امام کی خدمت میں کیسے جاؤں گا؟ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ وہ بھی مجھے دیکھیں گے تو کیا شاباشی دیں گے کہ شاباش بیٹا تم گناہ کر کے آئے ہو. تو یہ ساری یہ 3 باتیں، ان 3 باتوں کو جو بھی کرے گا امام کی، امام کا جیسے خوبصورت علامہ آیت اللہ العظمہ شیخ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت عارف تھے. کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ امام جزیرے خضرا میں رہتے ہیں، گرین لینڈ میں رہتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے دل کو جزیرے خضرا بنا لو نا، امام تمہارے دل میں بھی رہتے ہیں اگر تم نے بنا لیا. نہیں تو پھر تو خالی دعویٰ کرنے سے یا خالی ایسے ہی ملاقات کر کے کوئی سرٹیفکیٹ کوئی سائن لے کے آ کے اپنا نام نمود کرنا ہے، شہرت حاصل کرنی ہے. اتفاق سے امام سے ملاقات کرنے والے مر جائیں گے، بتائیں گے نہیں اپنی زندگی میں کہ انہوں نے ملاقات کی. جی. امام زین العابدین کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ آیا. نہیں وہ ان کا سید علی جان شاہ صاحب کا سوال بہت عمدہ سوال تھا ان کا کہ امام زین العابدین کے مقابل میں محمد بن حنفیہ نے دعویٰ کیا. پھر امام محمد باقر کے زمانے میں حضرت زید نے دعویٰ کیا. ان کو کسی کو کذاب نہیں کہا گیا تو جعفر کذاب کو کیوں کہا گیا یا جعفر طواب، ان میں سے کون سی چیز اتھینٹک ہے؟ جواب میں عرض کریں کہ محمد بن حنفیہ نے بھی امامت کی طرف لوگوں کی توجہ دلانے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو بہت سارے یہ وہم ہو گیا تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد محمد بن حنفیہ جو ہے وہ امام ہے. لوگوں نے ماننا شروع کر دیا تھا. مختار ثقفی کی ایک جو پرابلم بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ محمد بن حنفیہ کو امام ماننے لگ گئے تھے. ٹھیک ہے. چونکہ لوگ خود بخود گمراہ ہو رہے تھے، ان کو آ کر کے ثابت کرنا پڑ گیا کہ دیکھو اگر میں امام ہوں تو ذرا میں بھی جا کر دعویٰ کر کے دیکھوں اصل امام کون ہوتا ہے. چنانچہ حجر اسود کے پاس لے کے گئے. امام زین العابدین نے کہا کہ چچا آپ جو ہے اگر واقعاً وقت کے امام ہیں تو ذرا یہ حجر الاسود سے کلام تو کریں نا، سلام کریں، اور اگر جواب دے دے وہ جو پتھر ہے کالا پتھر، تو امام کا تو اتنا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جو کالا پتھر ہے وہ تمہارے سوال کا سلام کا جواب دے. اور اس کو پھر پوچھتے ہیں نا کہ کون امام ہے. تو وہ خود لے کر گئے تھے ان کی امام کی دوبارہ دوسرے لوگوں کی گمراہی سے بچا کر کے امامت کی طرف لوگوں کو لانے کے لیے. حضرت زید نے بھی کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا. یہ ان کی اگر معلومات میں کچھ دوسری بات آئی ہے تو اس کی میں تھوڑا سا اس طرح کریکشن کروں کہ حضرت زید نے کبھی امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. البتہ ظالم کے خلاف امام وقت کے ہوتے ہوئے انہوں نے قیام کیا، باوجود اس کے کہ احترام بھی کرتے تھے اور ان کو امام بھی مانتے تھے اپنے حساب سے. بعد میں زیدیہ فرقہ خود بن گیا کہ خود حضرت زید کو انہوں نے امام ماننا شروع کر دیا، جبکہ انہوں نے خود دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا. یہاں پر جعفر جن کو کذاب کہتے ہیں یا طواب کہتے ہیں، یہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ چونکہ کسی کے پاس بھی امام وقت کی ایکسیس نہیں ہے کہ ڈائریکٹ امام سب کو بتائے کہ میں امام ہوں، اور ادھر سے اس کا فائدہ اٹھا کر کے انہوں نے خود سے امام بننے کا جو دعویٰ کیا، اس لیے ان کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے. مطلب جھوٹا جعفر کہ جنہوں نے دعویٰ کیا امامت کا. اور یہ بھی ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہ اس امام 5 سالہ امام نے اپنے اس چچا کو اس طرح کا خطاب کیا، اس طرح سے آواز دی، تو اس لیے وہ مشہور ہو گئے. بعد میں توبہ کی ہے تو جعفر طواب ہو گئے. تو دونوں باتیں، کذاب تھے جب انہوں نے دعویٰ کیا، جب توبہ کر لی تو وہ جعفر طواب تھے. جی مولانا صاحب، 5 سال کے بچے نے بھرے مجمع میں کہا کہ نہیں امام میں ہوں. کافی مدت پہلے کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب وصال رسول اللہ ہوا اور اس کے بعد نہیں کہا گیا؟ کہا مولا علی علیہ السلام نے تو ہر انصار میں سے اور مہاجر میں سے ہر صحابی کے گھر جا کے احتجاج کیا ہے کہ میں وقت کا امام ہوں. تم نے کیا وعدہ بھلا دیا؟ کیا تم نے میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کی تھی غدیر کے میدان میں؟ کیا تم نے آ کے مجھے مبارکبادی نہیں دی تھی بخین بخین لکا یا ابن ابی طالب؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ 80 لوگوں نے، اس میں بھی 80 صحابہ نے
تصدیق بھی کی، لیکن کہتے ہیں کہ کیا کریں، اب یہ فتنہ نہ ہو جائے، فساد نہ ہو جائے، اب ایک سلسلہ چل پڑا ہے، چند لوگوں نے بہرحال بنا دیا ہے تو ہم گزارا کر لیتے ہیں، وہ عمر میں زیادہ ہیں، ابھی چلیں ٹھیک ہے، ابھی آپ کا وقت آئے گا، آپ کو چونکہ آپ جوان ہیں۔ بعض لوگوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہم ٹال نہیں سکتے ہیں، اس کو ہم بدل نہیں سکتے ہیں، اور اللہ کا بنایا ہوا جو ہوتا ہے وہ بچہ بھی ہوگا تو وہ سب کے لیے رہنما ہوگا، یہ نہیں سوچا، اور اکثریت نے دوسری راہ اختیار کر لی، ورنہ کہا تو امام نے بھی ہے۔ حضرت علی کے ایرا میں چلے پہنچ گئے ہیں تو جان شاہ صاحب کا ایک اور سوال تھا کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر بندہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو جہالت کی موت ہوتی ہے۔ بے شک۔ اور پھر انہوں نے اس کو خاکم بدہن اس چیز کو انہوں نے لنک کیا تھا کہ بی بی فاطمہ کے جب دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو اس وقت امام وقت کون تھا؟ امام وقت تو مولا علی علیہ السلام تھے، لا شک فی ولا ریب فی۔ پرابلم یہ ہے کہ وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، وقت کا امام، وقت کا خلیفہ اور وقت کا حاکم نہیں ہے۔ اس حدیث میں بھی الا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ، حضرت ابوبکر نے امام زمانہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عمر نے امام کا دعویٰ نہیں کیا، خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عثمان نے امام کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام ہوں، خلیفہ ہو گئے۔ اب یہ لوگوں نے بنایا۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ خود حضرت ابوبکر کا امام کون ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی امام المتقین، امیر البررہ، قاتل الفجرہ، یہ رسول اکرم کی حدیث جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تمہارا امیر علی ہے، تمہارا امام علی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب معلوم ہے کہ امام علی ہیں تو امام کے ہوتے ہوئے جو بھی آگے بڑھے گا اس کی پرابلم ہے، امام کی کوئی پرابلم نہیں۔ امام کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ نقوی صاحب گلاسگو سے، جی آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دنیا بہت عمدہ سوال ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہر چیز جو ہے ٹھیک ہے مانا۔ اس سے پہلے آپ نے جواب دیا تھا کہ پکارو صحیح سے تب ہی تو ظہور امام ہوگا۔ نہیں ان کا غیبت میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ جی بہت بنیادی طور پر ان کے ایک پوائنٹ جو ہے نا سوال میں، وہ یہ کہ امام کا آنا اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا، یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ نیکی ہے۔ تو نیکی میں جلدی ہونی چاہیے، تاخیر کیوں ہو رہا ہے؟ تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ ان کے سوال کو میں نے اور مزید نکھارا ہے تاکہ اور مطمئن ہو جائیں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امام آ کر کے معجزہ نہیں کرنے والے ہیں۔ امام آ کر کے معجزے کی کوئی کسی چھڑی سے دنیا کو عدل و انصاف سے نہیں بھرنے والے ہیں۔ امام بالکل ہی اسی دین کو نافذ کرنے کے لیے کہ جو دین زبردستی کا نہیں ہے، فورسفلی کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کی جاتی، تو جب نارمل حالات میں اختیار کے ساتھ، مرضی کے ساتھ لوگ اس عالمی اسلامی اور عدل کی حکومت کو ماننے کے لیے کب تیار ہوں گے؟ جب خود عدالت کرنے لگ جائیں گے، جب عدل و انصاف سے ان کو پیار ہوگا اور ان کے اندر اس کی تمنا ہوگی۔ آپ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں کر پائے ہیں حالانکہ سارے مسلمان ہیں، اور پورے ملک میں عدل و انصاف، پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوئے ہیں؟ تیار ہی نہیں ہے۔ امام کیوں آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ اس عالمی حکومت کو قائم کرنے کے لیے تیاری تو چاہیے نا۔ وہ تیاری کیسی؟ انڈیویجولز واقعاً بھی تشنا اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کریں، عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اوپر عدل و انصاف کریں، دوسروں پہ ظلم نہ کریں۔ ایسے افراد تیار ہوں کہ جو واقعاً امام کا ساتھ دیں۔ امام لشکر کے بغیر تو کچھ نہیں کرنے والے۔ میں نے جیسا کہہ رہا کہ آ کر کے زبردستی تو وہ نہیں نافذ کرنے والے، وہ آ کر کے سمجھائیں گے، دین کو نافذ کریں گے، تو نافذ کرنے کے لیے ایک پورا لشکر درکار ہے، تو وہ لشکر ہے ہمارے پاس موجود۔ یہ ایک میں مثال دے دوں، نقوی صاحب آپ خود بتائیں، ہم 7 سال سے امام زمانہ کے نام پر آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، 5000 ہمیں 14 پاؤنڈ دینے والے۔ فقیر ہو جاؤ، مسکین ہو جاؤ، اپنا مال دے دو، اپنے گھر کو بیچ کے دے دو، اپنے جائیداد ہدایت ٹی وی کے نام کر دو، نہیں، امام آئیں گے کہیں گے تم اپنی جان دے دو، مال دے دو، اولاد دے دو،
اپنا سب کچھ نچھاور کر دو تب تیار ہوں گے. جب 14 پاؤنڈ ماہانہ دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں اور 5000 پوری دنیا سے ہمیں ایسے لوگ نہیں امام زمانہ کے نام پر ہی چینل چل رہے ہیں. اگر کوئی کمی ہو تو آپ ہمیں بتائیں, ہم اصلاح کے لیے بھی تیار ہیں. کب ہم نے کسی بات پر ضد کی ہے کہ نہیں ہم جو ہے وہ صحیح ہیں باقی غلط ہیں؟ تو اس کو سنبھالو. 5000 ممبر ابھی تک نہیں ہو سکے. 7 سال سے ہم کوشش میں لگے ہوئے اور آواز دے رہے ہیں. ہماری آواز پر لبیک کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ اور امام آئیں گے تو پوری عالم پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بننے والے ہیں. اور وہ آپ سے خالی مال نہیں مانگیں گے, اپنی سب کچھ مانگیں, جان مانگیں, خون مانگیں, اولاد مانگیں گے, سب کچھ مانگیں. دینے کے لیے تو ہم تیار ہیں. ہم 14 پاؤنڈ ہم دینے سے قاصر ہیں. سچی بات ہے, حقیقت ہے, کڑوی ہے لیکن سچی ہے. آپ کو انتظار تو ہے ظہور امام کا, لیکن کیا اعمال ایسے ہیں؟ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا آپ امام زمانہ کے ان لوگوں کو جو اسلام میں تو دین کی صرف سوال سمپل کرتا ہوں, کتنے لوگ ہیں کہ جو مچھلی بغیر پانی کے مچھلی کی طرح اپنے اندر امام کے لیے تڑپ رکھتے ہوں؟ بے شک, میرے سمیت. بالکل ایسا گفتگو جاری رہے گی یقیناً. اور سوالات ہم لیں گے. اس وقت بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد آپ سے جلد ملاقات کرتے ہیں. ایٹ دی مومنٹ ٹیک بریک.